فیکم۔ ہم نے اس سے پہلے 4 کلاسز پڑھی تھیں اور اس میں ہم نے نماز کا طریقہ وضو کے سمیت شروع کیا تھا الحمدللہ، اور آج اس کی نماز کے طریقے کی جو آخری کلاس ہے، لیکن کل کی ہماری کلاس باقی ہے، اور کل کی جو کلاس ہوگی وہ اسپیشلی ان مسائل کے اوپر ہوگی جو ہمارے ہاں کچھ اختلافی مسائل کہلاتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ حد تک بات درمیان میں کی جائے، لیکن کچھ اختلافی مسائل ایسے ہیں جس میں دلائل کا اچھا خاصا تبادلہ ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کل ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ان مسائل کو ڈسکس کریں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ العزیز سلام تک جو ہے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ جن جن لوگوں نے ہمارے ساتھ شرکت کی، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ اس کے بعد بھی ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے بعد بھی اور کورسز لاتے رہیں گے، اللہ آپ کو برکت دے۔ تو آئیے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کل جو بات کی تھی، کل ہم نے رکوع تک بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ رکوع کے بعد، رکوع کے دوران اور رکوع کے بعد کے جو مراحل ہیں، عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ قیام تو جیسے بھی لوگ کر لیتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت انسان کو اطمینان اعتدال حاصل ہو جاتا ہے، لیکن رکوع کی صورت میں یا رکوع کے بعد کا جو قومہ ہے، یا اس کے بعد کا سجدہ ہے، اور سجدے کے بعد کا جو جلسہ ہے، ان سارے معاملات میں عام طور پر ہم جلد بازی کا شکار نظر آئے ہیں۔ عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں، اس معاملے میں جلد بازی کرتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے، یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ نہایت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، اس مسئلے کی نوعیت میں بھی اختلاف ہے، لیکن ہم آپ کے سامنے حدیث رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حدیث ایکچولی کس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ تو ہم نے جو ٹاپک دیا ہے، اس کو عنوان دیا ہے، وہ ہے اطمینان بذات خود رکن ہے۔ اطمینان بذات خود رکن ہے۔ جو رکن ہوتا ہے نا جی، وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بغیر جو ہے آپ کی نماز قابل قبول ہی نہیں ہو رہی ہوتی، رکن کے بغیر۔ تو رکن انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ نماز کا حصہ ہے۔ یعنی کہ جیسے اب سورہ فاتحہ ہے، یا اسی طریقے سے سورہ، یا اسی طریقے سے رکوع ہے یا سجدہ ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ رکن ہیں نماز کی۔ اگر آپ سجدے کے بغیر نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ سجدے کے بغیر پڑھیں گے، قابل قبول نہیں۔ اور ہم نے جب تکبیر تحریمہ کی بات کی تھی، ہم نے تب بھی کہا تھا کہ اگر آپ تکبیر تحریمہ کے بغیر، یعنی کہ وہ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اطمینان جو ہے نا، یہ بذات خود رکن ہے، اور آپ اس حدیث کے اوپر انشاءاللہ العزیز دیکھ لیجیے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے، اور یہ ہماری وہ چوتھی حدیث ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری چوتھی حدیث ہے جو ہم نے یاد کرنی ہے۔ تو آپ تمام لوگوں نے انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ ہم نے کچھ امپورٹنٹ حدیثیں ہیں جو ہم نے یاد کرائی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ مسئلے ایسے ہیں جو آپ کو زندگی بھر یاد رہیں انشاءاللہ، تو اس میں ہم نے ایک یہ حدیث بھی شامل کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ فصلی، اس نے نماز پڑھی۔ ثم جاء فسلم علیہ، وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آپ کو سلام کیا۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی، آپ نے فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آیا تھا، لیکن آپ نے فرمایا تم نے نہیں پڑھی۔ فرجع فصلی ثم جاء فسلم، وہ واپس گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیک السلام۔ فرجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال فی الثانیہ او فی التی بعدها، آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ میں فرمایا، وہ اس آدمی نے کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے سکھائیے۔ یعنی اس کے بس میں جو تھا، جو اس کو آتا تھا، جس طرح وہ پڑھ سکتا تھا، اس نے پڑھی۔
لیکن کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے سکھائیے. آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو پورا کرنا ہے، مکمل وضو کرو. ثم استقبل القبلہ، پھر قبلہ کی طرف رخ کرو، فکبر، اور تکبیر کہو. ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، پھر تمہارے پاس جتنا بھی قرآن ممکن ہو وہ پڑھو. ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں مکمل مطمئن ہو جاؤ. ثم ارفع حتى تستوي قائما، پھر اٹھو، رکوع سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ تم بالکل برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر اٹھو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھو. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، پھر دوسرے سجدے میں بھی آپ نے مطمئن رہنا ہے. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، پھر آپ نے سر اٹھانا ہے تو بالکل اطمینان کے ساتھ سر اٹھانا ہے. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر تم نے ساری نماز ایسے پڑھنی ہے. آپ ذرا اندازہ، اس آدمی کا اصل میں کیا تھا کہ اس آدمی نے رکوع اور سجود کو اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کیا تھا. اس پوری حدیث میں اگر آپ نوٹ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوکس کیا ہے وہ کس بات پر کیا ہے؟ آپ نے رکوع کرنا ہے اطمینان کے ساتھ، آپ نے سجدہ کرنا ہے اطمینان کے ساتھ، آپ نے کھڑے ہونا ہے اطمینان کے ساتھ، آپ نے بیٹھنا ہے اطمینان کے ساتھ. تو اطمینان کے بغیر اس نے نماز پڑھی تھی. آپ نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی. ہم نے جب پہلا لیکچر تھا ہمارا تو ہم نے اس میں یہ والی حدیث بھی پڑھی تھی، اور اس کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث بھی پڑھی تھی. وہ بھی اسی طرح کی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے پورے نہیں کر رہا، جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا ہے. حضرت حذیفہ اس سے پوچھنے لگے کہ منذ متی هذه صلاتک، یہ نماز تم کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگا منذ 40 سنہ، 40 سال سے پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ کہنے لگے ما صلیت منذ 40 سنہ، 40 سال سے تم نے نماز نہیں پڑھی. آپ سوچ رہے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں اس کا رکوع، اس کا سجدہ، اس کا قیام، اس کا قعدہ وہ اطمینان والا نہیں تھا. تو اطمینان مطلوب ہے نماز کے اندر. ایون آپ دیکھیں نا، آپ جب نماز میں نہیں ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو دوڑتے ہوئے نہ ہو، تم وقار اور سکینت کے ساتھ ہو، دوڑتے ہوئے نہیں. کیونکہ نماز میں اطمینان چاہیے، نماز میں اعتدال چاہیے، نماز میں وقار چاہیے، سنجیدگی چاہیے. یہاں پر آپ نے دوڑتے کوئی بھی کام نہیں کرنا. تو یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم نے عام طور پر دیکھا ہے کہ ہماری نمازوں میں یہ چیز مفقود ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. اس کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ جن کی نمازیں خشوع سے خالی ہیں، اطمینان سے خالی ہیں، طمانینت سے خالی ہیں، وہ نمازیں پڑھنے والے لوگ کامیاب نہیں ہیں. تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ہم کامیابی کے علاوہ بھی کچھ چاہتے ہیں نمازوں سے؟ تو ضروری ہے ہم اس مسئلے کو سمجھیں. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز کی کچھ موٹی باتیں ہیں، بس اس کے بغیر آپ ایسے ہی چلیں تو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے. رسول اللہ فرما رہے نہیں ہوئی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں 40 سال سے تمہاری نماز نہیں ہوئی، تو ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ ہو جاتی ہے؟ تو مسلمانوں کو اس اطمینان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اب جب آپ رکوع کر چکے ہیں اور رکوع سے اب آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں کچھ سنتیں ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے ذہن میں رکھنی ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاة واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسه من الرکوع رفعہما کذلک ایضا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سٹارٹ کرتے تھے، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے، ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. ہم ٹھیک ہے، یہ رفع الیدین اس کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی. وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، آپ کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے، یہ ولک الحمد بھی ثابت ہے اور لک الحمد بھی ثابت ہے، یہ کل بھی ہم نے حدیث میں پڑھا تھا. وکان لا يفعل ذلك في السجود، لیکن آپ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے، سجدوں میں آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے.
ایک بات تو یہ کہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور سمیع اللہ لمن حمید ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد کہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی دعا ہے۔ مثلا ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، تو جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا سمیع اللہ لمن حمید، تو اس آدمی نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اے اللہ تیری حمد ہے، ایسی حمد جو بہت زیادہ ہے، بہت پاکیزہ ہے اور اس میں بہت برکت ہے۔ اس نے سمیع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ یہ والے کلمات بھی کہے۔ فلما انصرف قال من المتکلم، جب آپ نے نماز سے کے بعد سلام پھیرا اور آپ نے نمازیوں کی طرف رخ کیا، آپ نے فرمایا یہ بات کس نے کی؟ قال انا، کہنے لگا میں نے کی۔ قال رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها اول، فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ، بدعہ کا مطلب ہوتا ہے 30 سے کچھ اوپر، میں نے فرشتے دیکھے ہیں جو اس بات کے لیے جلدی کر رہے تھے کہ پہلے ان کلمات کو کون لکھے گا اس کے نام اعمال کے اندر۔ اتنے مبارک یہ کلمات ہیں۔ تو ایسا ہے کہ آپ اکتفا کر سکتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، لیکن آپ مزید اجر و فضل بھی حاصل کر سکتے ہیں، صرف یہ چھوٹے سے کلمات یاد کرنے ہیں آپ نے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، بس آپ نے یہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ بڑے مبارک الفاظ ہیں یہ والے، دیکھیے نا 30 فرشتے اس بات کے لیے جھگڑ رہے ہیں کہ ہم میں سے پہلے کون لے کر جائے گا۔ ایک دعا اس دوران اور بھی ہے، مطلب یہ تو اس طرح ہے کہ آپ نے جتنا عمل کیا، جتنی کوشش کی، اتنا آپ کو حاصل ہوگا، اور وہ یہ دعا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو یہ والی دعا پڑھتے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تیرے لیے ساری حمد ہے، حمد اتنی کہ جس سے آسمان بھر جائیں، جس سے زمین بھر جائے، جس سے آسمان اور زمین کے مابین بھر جائے، اور اس کے بعد جو چاہتا ہے تو وہ سب کچھ بھر جائے۔ اہل الثناء والمجد، ہم تیری ثنا بیان کرنے والے ہیں، تیری شان بیان کرنے والے ہیں۔ لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اللہ جسے تو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور اے اللہ تیرے سامنے کوئی عزت اور شان والے آدمی کی عزت اور شان کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ لوگ کتنے بڑے بڑے بادشاہ ہوں، کتنے بڑے بڑے امیر ہوں، کسی کی کیا شان ہو، اللہ تیرے سامنے کسی کی شان فائدہ نہیں دیتی، تیرے سامنے عاجزیاں، انکساریاں، عبادتیں، بندگیاں فائدہ دیتی ہیں۔ بات سمجھیں، یہ بہت مبارک کلمات ہیں، تو یہ کلمات بھی یاد کرنے چاہیے۔ مجھے آپ لوگوں سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اب رکوع سے اٹھتے ہوئے ایک مسئلہ ہے جو عام طور پر عرب میں اور ہمارے بیچ میں جو اختلاف کا باعث ہے یا اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے یا چھوڑے جائیں گے؟ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے جائیں گے یا ہاتھ چھوڑے جائیں گے؟ یہ جو رکوع کے بعد والا تھوڑی دیر کھڑا ہونا ہے نا، یہ آپ نے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس دوران کیا آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے یا ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہوں گے؟ یہ اصل میں ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کا فہم ایسا ہے کہ دونوں طرح کے لوگ، ہاتھ باندھنے والے بھی اس سے مراد وہی لیتے ہیں، اور ہاتھ چھوڑنے والے وہ اپنی مراد لے لیتے ہیں۔ مثلا حدیث کیا ہے، میں نے حدیث اس لیے نہیں لکھی کہ میں آپ کو اس اختلاف میں ڈالنا نہیں چاہتا، لیکن چونکہ ایک اختلاف چلتا ہے تو میں آپ کو صرف سرسری طور پر بتا رہا ہوں۔ حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جاتا، یا ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی، ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اب وہ لوگ جو ہاتھ باندھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو قیام سے، رکوع سے پہلے ہر آدمی کے ہاتھ جو تھے وہ باندھے ہوئے تھے، اب وہ ہاتھ دوبارہ ہر ہڈی کو اپنی جگہ پر آپ نے لانا ہے، تو اس لیے آپ نے ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جو ہاتھ باندھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو اب آپ نے دوبارہ ہاتھ باندھنے ہیں۔ جو چھوڑنے والے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں پہلے تو باندھے ہوئے تھے نا، لیکن اب آپ نے ہر ہڈی اپنی جگہ پر لانی ہے، اور ہر ہڈی کی جگہ یہ ہے کہ آپ اس کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں، تو اس طرح ہر ہڈی اپنی جگہ پر چلی جائے گی۔ اب ایک ہی حدیث ہے اور دونوں جو گروہ ہیں دونوں ہی اس حدیث کا معنی
درست لے رہے ہیں اپنی طور پر، وہ دونوں ہی اس حدیث کے اوپر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا موقف اس معاملے میں یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے بھی جائز ہیں، ہاتھ چھوڑنے بھی جائز۔ اگر اس میں کوئی صریح روایت ہوتی نا، بالکل کلیئر روایت ہوتی، پھر تو ہم ایک ہی روایت کے اوپر عمل کرتے، دوسری طرف تو ہم کوئی اپنا بیان دے ہی نہیں سکتے تھے۔ لیکن چونکہ اتنی کلیئر حدیث نہیں ہے، بلکہ اس پہ دونوں معنی موجود ہیں، دونوں معنی موجود ہیں، تو پھر ہم بجائے اس کے کہ کسی ایک معنی کی سائڈ پر ہم تعصب کا شکار ہوں، ایک معنی کے اوپر سختی کریں، ہم دونوں معنی کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس بارے میں امام احمد رحمہ اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں رخصت ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی عمل کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ ہم سمجھتے ہیں، میرا ذاتی طور پر یا ہمارے مشائخ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ چھوڑے جائیں تو یہ جو ہے زیادہ مضبوط موقف لگتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی ہاتھ چھوڑنے کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم سمجھتے ہیں، ہم نہیں باندھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑے جائیں تو یہ دلائل کچھ زیادہ اس طرف میلان کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی باندھنے والا دلیل دیتا ہے تو ہم جھگڑتے اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہیں۔ یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی بات ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آئیے، جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے سجدے کی طرف جانا ہے۔ سجدے کی طرف جاتے ہوئے آپ نے رفع الدین نہیں کرنا، وہ ایک ہی رفع الدین دونوں کے لیے کافی ہے۔ جب آپ رکوع سے اٹھے تھے اس وقت جو رفع الدین کیا تھا نا، وہی کافی ہے۔ اب آپ نے جب سجدے میں جانا ہے تو اس کی نا کچھ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر وليضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کچھ سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے ویسے نہ بیٹھے، بلکہ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے لگائے۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بھی عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کان ابن عمر یدع یدیہ قبل رکبتیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھٹنوں سے پہلے نیچے جاتے ہوئے ہاتھ رکھتے تھے۔ اچھا، یہاں پر نا میں آپ کو ایک اہم بات بتاتا ہوں۔ یہ جتنے ملحدین ہیں اور جتنے دین دشمن، دین بیزار لوگ ہیں، یا منکرین حدیث ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کی بجائے اگر آپ محبت کے ساتھ دیکھیں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ آپ ہاتھ پہلے لگا رہے ہیں یا گھٹنے پہلے لگا رہے ہیں؟ اتنی کو بہت، یعنی کہ اس سے وہ دین اسلام کو جو ہے نا وہ مغلوب نہیں ہو جاتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ بات بھی ہمیں سمجھائی، بلکہ اس میں آگے ایک دو اور باتیں بھی آ رہی ہیں، میں آپ کو اس کے اوپر بھی نشاندہی کروں گا۔ یہ باتیں بھی سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے گھٹنے پہلے لگاتے تھے کہ ہاتھ پہلے لگاتے تھے، اور آپ کو پسند کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کی طرح، اسے کہتے ہیں تبریک، کہ اونٹ کی طرح تم، یا بروک، اس کو کہتے ہیں بروک الجمل، اونٹ کی طرح تم نے بیٹھنا نہیں ہے، تم نے پہلے ہاتھ لگانے ہیں پھر گھٹنے لگانے ہیں۔ اچھا، یہاں پر عرب لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم چونکہ عرب ہیں اور ہمارے ہاں اونٹ کے جو اگلی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ گھٹنے کہلاتی ہیں، اور جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ ہاتھ کہلاتی ہیں۔ اور آج بھی عرب لوگ اونٹوں کے اگلے حصے کو، جو اگلی ٹانگیں ہیں، ان کو ہاتھ کہتے ہیں، اور جو پچھلی ٹانگیں ہیں ان کو عرب لوگ گھٹنے کہتے ہیں، آج بھی ایسا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں راوی کو بیان کرتے ہوئے غلطی ہوگی، اونٹ جو ہے پہلے گھٹنے لگاتا ہے پھر ہاتھ لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اونٹ پہلے ہاتھ لگاتا ہے، جب کیونکہ وہ پہلے پیچھے والی ٹانگیں نیچے کرتا ہے نا، تو کہتا ہے اونٹ پہلے ہاتھ لگاتا ہے پھر گھٹنے لگاتا ہے۔ تو آپ کو منع کیا گیا کہ اونٹ کی طرح آپ نے نہیں کرنا، گویا آپ نے پہلے ہاتھ نہیں لگانے، پہلے گھٹنے لگانے ہیں۔ عرب لوگ ہم سے یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کی دو وجہ، ہم آپ کی بات اس لیے نہیں مانتے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کلیئر الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے ہاتھ پہلے لگانے ہیں اور گھٹنے بعد میں لگانے ہیں، اور دوسری بات حضرت عبداللہ بن عمر کا عمل بھی ہے کہ آپ ہاتھ پہلے لگاتے تھے، گھٹنے بعد میں لگاتے تھے۔ اور یعنی آپ کا جو موقف ہے وہ اس وجہ سے ہم قبول نہیں کر رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح کرنے سے مشابہت کی۔ اونٹ پچھلے پاؤں پہلے نیچے کرتا ہے، ہم پچھلے گھٹنے پہلے نیچے نہیں کریں گے۔
یہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے جس میں آپ کو بات مسئلہ سمجھانے کی ضرورت تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا موقف بھی عرب لوگوں کی طرح ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ نے گھٹنے لگانے ہیں، لیکن حدیث کے واضح الفاظ کے مطابق پہلے آپ نے انشاءاللہ ہاتھ لگانے ہیں۔ ثم سجد فامکن، اچھا یہ تو ہو گیا آپ نے سجدے میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، یہ آپ نے بہت اہم پوائنٹس اب شروع ہونے لگے ہیں سجدہ کرنے کے۔ سجدہ کرنے کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیے فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ، دو کام آپ نے کرنے ہیں، اپنی ناک اور اپنی پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دینی ہے، ٹھیک ہے، ٹکا دینی ہے، یعنی پورا طریقے سے زمین پر صرف ٹچ نہیں کرنا، دبا دینا ہے اس کو نیچے۔ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، ایک اہم بات یہ بھی ہے، آپ نے اپنی سائیڈز جو آپ کی تھائیز ہیں ان سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو بچا کے رکھنا ہے، یعنی ہاتھ جو آپ کے بازو ہیں نا وہ آپ کی تھائیز کے ساتھ آپ کے پہلو کے ساتھ لگنی نہیں چاہیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کے سجدے کے دوران آپ کے کندھوں کے برابر آپ نے رکھنے ہیں، یعنی جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں نا نیچے اور بیچ میں آپ منہ اپنا رکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ اتنے آگے ہونے چاہیے کہ آپ کے کندھوں کے لیول پر اس کی سیدھ میں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، جہاں آپ کے کندھے ہیں وہیں پر نیچے آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے۔ یہ والی بات آپ نے بہت اہم یاد رکھنی ہے، ہمارے ہاں اس بارے میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے کہ ہاتھ بہت پیچھے رکھے جاتے ہیں، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اچھا کچھ اور بھی سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک سنن نسائی کی روایت میں کیا آتا ہے، ثم سجد فجعل کفیہ بحذاء اذنیہ، جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کیا۔ پچھلی حدیث میں کیا آیا، کندھوں کے برابر کیا، اس حدیث میں کیا آیا، کانوں کے برابر کیا، مطلب آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں، اور یہ سیم اسی طرح آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ رفع الیدین کے معاملے میں کندھوں اور کانوں کے برابر کرنا چاہتے ہیں تو دونوں طرح آپ کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، آپ نے جب سجدہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں لگانے، جو بازو ہیں وہ نیچے پھیلانے نہیں ہیں، نیچے بچھا نہیں دینے، وَلَا قَابِضَهُمَا، اور نہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو بالکل بند کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی نہیں کرنا۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، آپ کے جو پاؤں ہیں ان کے اوپر آپ نے تھوڑا سا وزن ڈالنا ہے جس سے آپ کے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی جانب ہو جائیں گی، کیونکہ پاؤں تو آپ کے کھڑے ہیں نا، تو آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی جانب ہو جائیں گی۔ تیسری روایت دیکھیے عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، جب آپ سجدہ کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو کھول کے رکھتے تھے۔ کھول کے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو بازو ہیں وہ آپ کے جسم کے ساتھ ملے نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ کھلے ہوتے تھے، اتنے کھلے ہوتے تھے کہ دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کبھی اگر، کیونکہ اس وقت آپ کو پتا چادریں لپیٹی ہوتی تھی نا، کبھی کبھی کوئی چادر سرک جائے تو آپ کے جو بغلوں کی سفیدی ہے وہ نظر آتی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بغلیں جو تھیں وہ سفید تھیں، وہ نظر آتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کے بال نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ بغلوں کے بال آپ کے شروع سے ہی نہیں تھے، تو یہ جو سفیدی ہے بغلوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نظر آتی تھی۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے کچھ تصویریں رکھتے ہیں، یہ ہیں تصویریں سجدہ کرتے ہوئے بیٹھنے کی تصویریں، سجدے کے لیے جھکنے کی تصویریں۔ یہ تصویر ہے جو پہلے ہاتھ لگائے ہیں پھر گھٹنے لگائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تصویر ہے جو پہلے آپ نے گھٹنے لگائے ہیں بعد میں آپ نے ہاتھ لگانے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بہتر موقف یہ ہے، صحیح موقف یہ ہے کہ پہلے آپ نے ہاتھ لگانے ہیں، یہ گھٹنے والا موقف صحیح نہیں ہے، جو ہاتھ لگانے والا موقف ہے یہ والا صحیح ہے۔ اسی طریقے سے یہ دیکھیے کچھ اور غلطیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاؤں اٹھا ہوا ہے اور ایک پاؤں ساتھ لگا ہوا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ناک اٹھی ہوئی ہے، ہم نے کیا کہا تھا، اپنی جبین اور اپنی جو ناک ہے یہ ٹکانی ہے وہاں پر سجدے والی جگہ پر، یہاں پر ناک اٹھی ہوئی ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ پاؤں کھلے ہوئے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بازو جو ہے وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بجائے آپ نے کیا کرنا ہے، درست طریقہ یہ ہے، دونوں پاؤں آپ کے کھڑے ہیں، پاؤں کی ایڑیاں اپنا پورا پاؤں ملا ہوا ہے ساتھ میں، یہ دیکھیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ انگلیاں آپ کی قبلے کی جانب پاؤں کی ہوں، یہ طریقہ کار ہے۔
اور یہ آپ کی پاسبلٹی کے اوپر ہوتا ہے، آپ کی استطاعت کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے اندر جتنی ہمت ہے، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا ہے آپ نے۔ یہ بیک سائڈ سے میں نے ویو دیا ہے، دیکھیے کہ آپ کے پاؤں بالکل ملے ہوئے ہیں اور انگلیاں دبا کے قبلے کی جانب کی ہوئی ہیں۔ اچھا یہاں پر دیکھیے ہم نے ان بازو کے اندر فاصلہ کیا ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، یہ بازو نہ تھائز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نہ آپ کی پسلیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نہ زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے نہ زمین کے ساتھ ملانے ہیں، نہ تھائز پہ رکھنے ہیں، نہ پسلیوں کے ساتھ ملانے ہیں، یہ بازو آپ نے کھول کے رکھنے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اتنے کھلتے تھے نبی علیہ السلام کے بازو، اگر ادھر سے اس جگہ سے کوئی بکری کا بچہ یا اس جگہ سے کوئی بکری کا بچہ بھی گزرنا چاہتا تھا نا، وہ گزر جاتا تھا، آپ کے بازو اتنے کھلے ہوتے تھے۔ اور یہ بغلے ہیں نا، یہ بازو اپنے جسم سے اتنے الگ ہوتے تھے کہ یہاں پر اگر کوئی کھڑا ہوا آدمی ہے وہ ان بغلوں میں دیکھتا تھا تو بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ جاتی تھی۔ اس طرح آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں جس طرح عورتیں کرتی ہیں یہ بالکل بھی سنت کے مطابق طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ عورتیں سمجھ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ احتیاط سے اور پردے میں کر رہی ہیں، ایسی احتیاط کا آپ نے کیا کرنا ہے جو احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو ہٹا دے۔ ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے نبی علیہ السلام نے بتایا ہو کہ عورتیں عائشہ کی طرح نماز پڑھیں یا فاطمہ کی طرح نماز پڑھیں اور مرد میری طرح پڑھیں۔ یہ ایک ہی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عورتیں بھی اور مرد بھی اسی طرح نماز پڑھیں گے جس طرح نبی علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس طرح کا کوئی عمل صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ البتہ بعض تابعین وغیرہ کے کچھ اقوال آتے ہیں، لیکن صحیح حدیث کے مقابلے میں تابعین وغیرہ کے اقوال جو ہیں وہ زیادہ پاورفل نہیں ہوتے جن کو ہم قبول کر کے نبی علیہ السلام کی نماز کے اندر چینجنگ کر سکیں۔ اگرچہ ہم تابعین کی بات کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا فتویٰ یا ان کی بات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چینج نہیں کر سکتی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا سجدے کے دوران کچھ اور بھی باتیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، تم سجدوں میں اعتدال سے کام لو، اپنی جو بازو ہیں وہ زمین پر بچھاؤ نہیں جیسے کتا بچھاتا ہے۔ اور ہم نے بتایا بھی آپ کو، یہ تصویر بھی دکھائی آپ کو، یہ دیکھیے، یہ تصویر دیکھیے آپ، بالکل ایسے جیسے کتے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنا اگلا والا بازو جو ہے وہ ایسے لگا کر رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں کرنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم ملا ہے میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر، علی الجبہہ، اب میں آپ کو 7 ہڈیاں گنواتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ پیشانی علی الجبہہ، اور جبہہ کے اندر جو پیشانی ہے اس کے اندر ناک بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک چیز۔ دوسری چیزیں پاؤں، تیسری ہڈی، 2 ہڈیاں اور کون سی، 2 گھٹنے، اور 2 ہڈیاں اور کون سی، 2 ہاتھ، یہ 7 ہڈیاں ہیں ٹوٹل، اس کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، علی الجبہہ، جبہہ کا نام لے کر آپ نے واشار بیدہ علی انفہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے ساتھ میں ناک کے اوپر بھی اشارہ کیا، یعنی ناک بھی لگانی ہے اور پیشانی بھی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ والیدین، یہ دوسری ہے، دوسری اور تیسری ہڈی، 2 ہاتھ، ٹھیک ہے۔ والرکبتین، یہ 2 گھٹنے، واطراف القدمین، اور قدموں کے کنارے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 7 ہڈیاں ہیں، ذرا گنیے، علی الجبہہ 1، اس میں ساتھ میں آپ نے ناک بھی شمار کیا، والیدین یہ 2 اور 3، ٹھیک ہے، رکبتین یہ 4 اور 5، واطراف القدمین یہ 6 اور 7، 2 ہاتھ ہے نا یا 2 قدم ہے نا، تو 6 اور 7، یہ ٹوٹل 7 ہڈیاں بنتی ہیں جس کے اوپر آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ سجدے کے دوران عام طور پر جو لوگ کام کرتے ہیں، ولا نکف الثیاب والشعر، ہم نے اپنے کپڑوں کو بھی نہیں لپیٹنا، اپنے بالوں کو بھی نہیں لپیٹنا۔ عام طور پہ سجدے میں جاتے ہوئے نا لوگ جنہوں نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوتے ہیں وہ اپنے کپڑوں کو جو سیٹ سوٹ کر کے سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، یہ منع ہے بھائی، آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے عورتیں اپنے کپڑوں کو نہیں سمیٹیں گی، جیسے ہے ویسے ہی سجدہ کریں گے۔ اسی طرح عورتیں اپنے بالوں کو نہیں سمیٹیں گی سجدے کے دوران، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح حضرت میمونہ کی حدیث کیا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد لو شاءت بہمۃ ان تمر بین یدیہ لمرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے اگر کوئی بکری آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں سے گزرنا چاہتی تو وہ گزر سکتی تھی۔ ہم نے ذکر کیا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کا طریقہ یہ تھا. دیکھیں کتنا کھلا ہے. ان ہاتھوں کے بیچ میں سے یہاں سے اگر بکری بھی گزرنا چاہے گی تو وہ گزر جائے گی. اتنے اچھے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کھول کے سجدہ کیا کرتے تھے. ان باتوں کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دینی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جہاں عام طور پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں. اگر نماز نبوی کورس کرنے کے بعد بھی ہماری وہ غلطیاں برقرار رہیں تو پھر میرے خیال میں ہماری ان محنتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء. اب یہ جو سجدہ ہے آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سجدے کے دوران آدمی اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یعنی آپ کی کئی پوزیشنز ہیں نا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، لیکن آپ اتنے قریب اللہ کے نہیں ہوتے جتنے قریب آپ سجدے میں ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا فاکثر الدعاء. سجدوں میں جلدی بازی نہیں بالکل کرنی. سجدوں میں آپ نے اپنے اللہ کے جتنے قریب ہوئے ہوئے ہیں نا، اپنے اللہ سے کچھ مانگ کر اٹھیں، اپنے اللہ سے کچھ مانگ کر اٹھیں، اس سے کچھ دعائیں کر کے اٹھیں. ایسا نہ اٹھیں خالی ہاتھ. کون واپس آتا ہے ایسے دربار میں جا کر؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ دعائیں مسنون ہیں، وہ دیکھیے ذرا. سبحان ربی الاعلی، ایک تو یہ آپ نے 3 دفعہ کہنی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع میں بھی ہے اور سجدے میں بھی یہ کامن ہے. اسی طرح سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی کامن ہے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ بہت قیمتی دعا ہے. اے اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی، بڑے بڑے گناہوں کو بھی، پہلے گناہوں کو بھی، آخری گناہوں کو بھی، علل اعلان کیے ہوئے گناہوں کو بھی، اور چھپ چھپا کر کیے ہوئے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اور کون سا گناہ بچ گیا آپ کا؟ جب آپ اپنے اللہ کے اتنے قریب ہوئے ہوئے ہیں تو یہ معافی کرا کے اٹھیے. بہت قیمتی وقت ہوتا ہے یہ سجدے کا، اس کو ضائع بالکل مت کیجیے. اللہم لک سجد، ایک اور دعا، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تیرے لیے میں نے سجدہ کیا، تجھ پر میں ایمان لایا، تیرے سامنے میں جھک گیا. میرے چہرے نے اس اللہ کے لیے سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا، جس نے اس چہرے کو بنایا، اس کے اندر سماعت اور بصارت رکھی، کان اور آنکھیں بنائی اس کے اندر. میرا اللہ بہت پاک ہے، بہت بلند ہے، اور وہ بہت خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. تو یہ دعائیں بہت قیمتی ہیں، تو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے سجدوں میں. اچھا، سجدہ کرنے کے بعد، ایک سجدے کے بعد جو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں جلسہ. جلسہ، ٹھیک ہے، جلسے کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. ہمارے پنجابیوں والا جلسہ نہیں کہ وہ پورے محلے کو آپ نے اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں. یہ جلسہ مطلب بیٹھنا. اب بیٹھنے کے اوپر بھی کچھ سنتیں ہیں جو آپ کو اور مجھے بہت زیادہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ذرا. ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها. اب آپ نے سجدے سے جب سر اٹھایا نا، آپ نے اپنے بائیں پاؤں کو موڑ لینا ہے اور اس پر بیٹھنا ہے. بائیں پاؤں جو لیفٹ سائڈ کا آپ کا پاؤں ہے اس پر آپ نے بیٹھنا ہے، اس کو نیچے سے آپ نے فولڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ. سجدے کے دوران آپ کی پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ کھلی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جب آپ سجدہ کریں گے نا اور آپ کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوگی، وہ خود بخود کھل جائیں گی. وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ. جب آپ سجدہ کر کے کہتے تھے نا اللہ اکبر. وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ. یہاں تک کہ ہر جسم کی ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. آپ اتنے اطمینان کے ساتھ بیٹھتے تھے کہ جسم کی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی تھی. ثم يصنع في الاخرى مثل ذلك. پھر دوبارہ اگلے سجدے میں بھی آپ ایسے کرتے تھے، اگلی رکعت میں بھی آپ ایسا کرتے تھے. تو آپ نے یہ بات بہت اہم، اس کو کہتے ہیں جلسہ. ٹھیک ہے، اس دوران آپ نے اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کے بعد جو قومہ ہوتا ہے، جو تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سجدہ، سجدے کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے، پھر اگلا سجدہ، یہ سب کا سب نبی علیہ السلام کا برابر برابر ہوتا تھا. جتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا رکوع کے بعد کا قومہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا جلسہ، پھر اتنا لمبا سجدہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس بات کا ذہن میں رکھنا ہے. ثم رفع رأسه. ابو داؤد کی حدیث کیا ہے؟ ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين
نحون من سجودہ، آپ 2 سجدوں کے درمیان اتنا بیٹھتے تھے جتنا اپنا سجدہ کرتے تھے. وکان یقول، اور اس بیٹھنے کے دوران آپ نے کیا دعا کرنی ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. یہاں پر ایک دعا بڑی معروف ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی. جی یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ 2 سجدوں کے درمیان ثابت نہیں ہے. ویسے ثابت ہے یہ دعا، ویسے صحیح مسلم وغیرہ کی یہ دعا ہے اور یہ آپ نے سکھائی گئی ہے، لیکن 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھنی ہے یہ ثبوت نہیں ہے. اس کی بجائے صحیح جو ثبوت ہے وہ کس کی ہے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، اور جتنی مرضی آپ بیٹھ کے پڑھتے رہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا، جلسے 2، ایک سجدے کے بعد آپ بیٹھے اور پھر آپ نے دوسرا سجدہ کیا. اب جب آپ نے دوسرا سجدہ کیا اور آپ اب دوسری رکعت کے لیے اٹھنے لگے ہیں تو فوراً نہیں اٹھنا. آپ نے دوسری رکعت کے لیے آپ نے فوراً نہیں اٹھنا. دوسری رکعت کے لیے جب آپ اٹھیں گے تو اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں گے. اس جلسے کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. جلسہ استراحت، اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت. یہ وہی جلسہ ہے جو پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر بیٹھتے تھے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. یہ اتنا لمبا نہیں کرنا جتنا لمبا سجدہ تھا، لیکن اس میں اطمینان، اعتدال آپ نے ضرور اس بات کا خیال کرنا ہے. مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. جب آپ طاق رکعت میں ہوتے ہیں اور اٹھنا چاہتے ہیں، جب پہلی رکعت میں تھے آپ اور اب آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک آپ برابر ہو کر بیٹھ نہ جاتے ہیں. کھڑے ہونے سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر کے لیے برابر ہو کر بیٹھنا ہے، پھر اس کے بعد کھڑا ہونا ہے. بخاری کی حدیث دیکھیے کیا ہے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ. جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے تھے اس سے پہلے آپ بیٹھتے تھے، پھر اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے. پھر اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے اپنے ہاتھ زمین پر ایسے رکھتے تھے جیسے آٹا گوندنے والی عورت آٹا گوندتی ہے، یعنی جو مٹھیاں بنا کر آٹا گوندتے ہیں نا تو وہ مٹھی زمین پر لگاتے تھے. لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ مٹھی کے طور پر اٹھیں یا ہاتھ کھول کر اٹھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہاتھوں کو آپ نے زمین پر لگانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سہارے کے ساتھ اٹھنا ہے. یہ بات آپ نے سنت یاد رکھنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض من الرکعۃ الثانیہ استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین ولم یسکت. اب جو دوسری رکعت میں آپ اٹھتے تھے تو آپ دعائے استفتاح نہیں پڑھتے تھے. پہلی رکعت میں تو آپ دعائے استفتاح پڑھتے تھے نا، اللہم باعد والی دعا یا سبحانک اللہم والی دعا، لیکن دوسری رکعت میں اٹھ کر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تھے. یہاں ڈائریکٹلی آپ اٹھتے گئے ہیں، الحمدللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز شروع کر دیتے تھے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو یہ ہم نے ایک رکعت تقریباً پوری کر لی ہے، اور اب ہم یوں سمجھیے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں. دوسری رکعت بھی بالکل سیم ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے. اگلے سجدے تک دوسری رکعت بالکل سیم ہے. پہلی رکعت کے بعد جب آپ کا سجدہ ہو گیا اور دوسری رکعت میں آپ دوسری رکعت کے بھی سجدے کر لیے، اس کے بعد جو کام ہے وہ ہے تشہد. ٹھیک ہے، تو آئیے ہم اب آپ کو تشہد کا طریقہ کار سکھاتے ہیں. اچھا، پہلا تشہد بھی 2 طرح کے ہیں. ایک ہوتا ہے پہلا، جب آپ کی نماز 4 رکعت والی ہو تو پہلا تشہد، ٹھیک ہے، یا 3 رکعت والی ہو تو اس میں بھی 2 دفعہ تشہد. اچھا، یہ تشہد ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو تشہد پڑھتے ہیں. تشہد، یہ تشہد نہیں ہوتا، تشہد ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہنا. لیلا یہ لکیریں نہیں لگائیں برائے مہربانی، لکیریں مٹا دیں. اچھا، تو یہ تشہد جو ہے، پہلا تشہد کیسا ہوتا تھا؟ یہ لکیریں نہیں لگائیں، آپ کی لکیروں کی وجہ سے نا ساری ریکارڈنگ میں یہ لکیریں آتی ہیں. پھر عن عامر بن عبد الله بن زبیر عن ابیہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو دعائیں پڑھتے تھے، اور اس وقت بیٹھتے کیسے تھے؟ دایاں ہاتھ اپنے دائیں ران پر رکھتے تھے اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھتے تھے. واشار باصبعہ السبابہ، یہ جو شہادت کی انگلی ہوتی ہے، شہادت کی انگلی، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے
وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبُعِهِ الْوُسْطَى، اپنا انگوٹھا آپ اپنی درمیانی انگلی کے اوپر رکھتے تھے۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ ایسا کریں، جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ وہ ایسا کریں، اپنے انگوٹھے کو آپ نے درمیانی دائیں جو رائٹ ہینڈ ہے آپ کا، اس کی بڑی جو انگلی ہے اس پر آپ نے رکھنا ہے انگوٹھا، تو آپ کی آٹومیٹیکلی جو شہادت کی انگلی ہے وہ کھڑی ہو جائے گی۔ اس سے آپ نے کرنا ہے اشارہ۔ اچھا آپ یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کی اگلی بھی حدیث آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ شہادت کے وقت اشہد اللہ کہتے ہوئے آپ انگلی اٹھاتے تھے اور پھر رکھ دیتے تھے، یہ حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے کہ اشہد اللہ کے وقت انگلی اٹھائی جاتی ہے اور پھر انگلی کو رکھ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھتے تھے تب اپنی انگلی کو اٹھا کر اس سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اس سے اشارے کا مطلب ہوتا ہے وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا کرتے تھے۔ اچھا اگلی حدیث دیکھیے عبداللہ ابن عمر کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتیہ، نبی علیہ السلام جب نماز میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے تھے۔ ورفع اصبعہ الجمنہ التی تلی الابہام، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ والی ہوتی تھی، آپ اگر انگوٹھے سے انگلیوں کو سٹارٹ شروع کریں نا تو شہادت کی انگلی جو ہے دائیں ہاتھ کی اس کو اٹھاتے تھے آپ۔ فدعا بها، اس کے ذریعے سے دعا کرتے تھے۔ وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو دائیں ہاتھ کو تو آپ فولڈ کر لیتے تھے نا، اس میں انگوٹھے کو بڑی انگلی پر رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو آپ کا لیفٹ ہینڈ تھا اس کو آپ اپنے گھٹنے کے اوپر پھیلا کر رکھتے تھے۔ گھٹنے کے اوپر آپ نے جو بایاں ہاتھ ہے اس کو آپ نے پھیلا کر رکھنا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اس سے آگے بھی ذرا دیکھیے، ثم جلس فافترش رجلہ اليسرى، نبی علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو اپنا بایاں پاؤں نیچے بچھا لیتے تھے۔ ووضع یدہ اليسرى علی فخذہ اليسرى، دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھتے تھے۔ وحد مرفقہ الایمن علی فخذہ اليمنى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو دائیں کوہنی ہوتی تھی اس کو اپنی دائیں ران کے اوپر ٹکا دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ دائیں کوہنی کو، دائیں کنارے جو کوہنی کا کنارہ ہوتا تھا، جو ہڈی ہوتی ہے نا کونے والی چبھنے والی، وہ ران کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ وقبض ثنتین وحلقا، اور دو انگلیوں کو ملا کر حلقہ بناتے تھے، دو انگلیوں کو ملا کر حلقہ بناتے تھے، یعنی جو انگوٹھا ہوتا تھا اس کو بڑی انگلی کے ساتھ ملا کر آپ دائرہ بنا لیتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا۔ پھر اگلی حدیث دیکھیے، مالک ابن نمیر الخزائی کہتے ہیں، اپنے والد سے نمیر الخزائی سے کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واضعا ذراعہ الجمنہ علی فخذہ الجمنہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے اپنا دایاں ہاتھ یا دائیں ذرا ہم نے ذکر کیا تھا، ذرا کسے کہتے ہیں؟ پوری کوہنی تک کا جو بازو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ آپ اپنی دائیں ران کے اوپر رکھتے تھے۔ رافعا اصبعہ السبابہ، اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھا کر رکھتے تھے۔ قد حناہا شیئا، قد حناہا شیئا، تھوڑا سا اس کو موڑتے تھے، تھوڑا سا اس کو موڑتے تھے۔ یہاں آپ ذرا غور کیجئے نا جی، غور کیجئے، کتنے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی وہ مولوی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہم کیا کریں، کوئی کہتا ہے ایسے نماز پڑھنی، کوئی کہتا ہے ایسے نماز پڑھنی۔ اللہ کے بندے، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نوٹ کیجئے کہ انگلی اٹھانی تھی نا تو اٹھا لیتے انگلی۔ حضرت نمیر الخزائی نے یہ بات بھی نوٹ کی اپنے پیغمبر کی کہ دائیں ہاتھ کی انگلی اٹھائی ہوئی تھی اور وہ تھوڑی سی مڑی ہوئی تھی، تھوڑی سی مڑی ہوئی تھی، یعنی بالکل سٹریٹ نہیں تھی، تھوڑی سی مڑی ہوئی تھی انگلی۔ آپ تصور کیجئے جن صحابہ نے ہم تک اتنی باریک حدیثیں بھی پہنچائی ہیں، کیا ان کا ہم پر حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ کی طرح نماز پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم یہاں نا اپنے فرقوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نہیں جی ہم دوسرے فرقے کے ہیں تو ہم اس طرح نماز پڑھیں گے، اور ہم اس فرقے کے ہیں تو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ ارے بھائی آپ کو کس نے فرقہ دیا؟ فرقہ کس نے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صحابہ کرام کی اپنی کوئی کمال نہیں تھا ان کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مقرر کیا تھا۔ میرے پیغمبر کی ایک 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 سنت تم نے آگے تک پہنچانی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نیک امت کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ یہ تو ہماری بدبختی ہے، ہم مولویوں کی آنکھیں لگ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہمارے اندر غلطی ہے۔
تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دایاں بازو دائیں ران پر رکھتے تھے اور دائیں انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اٹھاتے تھے، اس کو تھوڑا سا موڑتے تھے. میں نے کچھ تصویریں بھی ذکر کی ہیں انشاءاللہ العزیز، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، لیکن یہ تصویریں آئی ہیں، چلے یہ اینڈ پہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیے ذرا، ایک طریقہ تو یہ ہے تشہد میں بیٹھنے کا. ہم نے ابھی دو چیزیں پڑھی ہیں. ایک دیکھیے رانوں پر ہاتھ رکھنا، یہ ران ہے، میرے خیال میں اس کو انگلش میں تھائز بولتے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، گھٹنوں کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں. اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ جو حلقہ بنانا ہوتا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں حلقہ ایسے بنانا ہے، آپ نے انگوٹھے کو شہادت کی انگلی کے کنارے پہ لگا دینا ہے. لیکن حدیث میں ہم نے کیا پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو بڑی انگلی کے ساتھ لگایا ایسے کر کے، اور اس انگلی کو اٹھایا. آپ دیکھیں میں نے اس انگلی کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا موڑ کے بھی آپ کو دکھایا ہے. یہ ایگزیکٹ ایسے ہے جیسے ہم ابھی حدیث میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ نے تشہد کے اندر بیٹھنا ہے. بائیں پاؤں کو بچھانا ہے. آپ چاہیں تو گھٹنے کے اوپر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو تھائز کے اوپر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ پورا بازو، یہ جو زرہ ہے، یہ جو زرہ ہے آپ دیکھیں کہ بالکل بھی یہ لگا ہوا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ بالکل ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ، یہ بالکل تھائی کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ والا ہاتھ، ٹھیک ہے. یہاں پر تو اٹھا ہوا ہے لیکن یہ بالکل ساتھ لگا ہوا ہے. یہ طریقہ کار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے مطابق آپ نے ہاتھ رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز. اچھا جی، اب ہم اپنی پہلے والی حدیثیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو رہ گئی ہیں. تشہد کے دوران آپ نے دعا کیا پڑھنی ہے؟ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا نقول والتحیۃ فی الصلاۃ ونسمی ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قولوا. ہم کہتے ہیں ہم نماز میں سلام کرتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ کی طرف ہاتھ کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہیں، ایسے کہا کرو. آپ نے یہ پھر پورا التحیات آپ نے یاد کرائی. التحیات للہ، یہاں پہ بہت سارے لوگ التحیات پڑھتے ہیں. التحیات، یہ تحیات نہیں ہے، التحیات، التحیات، ٹھیک ہے. للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا فإنکم اذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد للہ صالح في السماء والارض. اگر تم یہ کلمات کہہ دو تو آسمان اور زمین میں اللہ کا کوئی بھی نیک بندہ ہے تو مجھ تک اپنا سلام پہنچا دو گے. یہ کلمات بہت قیمتی کلمات ہیں. تو یہ التحیات آپ کو عام طور پر آتی ہوگی. اچھا، اس کے بعد درود شریف ہے، آپ دیکھیے ذرا. عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ مجھے کعب ابن عجرہ ملے، تو کعب ابن عجرہ کہتے ہیں الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میں تمہیں ایک ایسا ہدیہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ فقلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں. فاہداها لی، آپ نے مجھے پھر ہدیہ دیا. فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، ہم آپ لوگوں پر، آپ اہل بیت پر صلاۃ یعنی درود کیسے بھیجیں؟ فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلام کرنے کا تو کہا ہے لیکن صلاۃ ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے، تو یہ درود شریف ہے. اچھا، یہاں پر ایک مسئلہ جو شاید میں نے ذکر نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ پہلی والی تشہد میں، جب آپ 4 رکعت والی نماز میں ہوتے ہیں تو پہلے والے تشہد میں صرف آپ نے اشہد لا الہ تک پڑھنا ہے یا آگے درود شریف اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ آپ دونوں طرح کر سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ درود شریف نہ پڑھنا چاہیں تو نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ صرف اشہد لا الہ الا اللہ تک بھی اس کو بس کر سکتے ہیں. اس میں دونوں میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے. اچھا، درود شریف کے بعد جو ہے یہ تو ہو گیا نا آپ کا پہلا تشہد، ٹھیک ہے. اگر آپ درود شریف تک پڑھنا چاہیں تب بھی، اگر آپ اشہد لا الہ الا اللہ تک پڑھنا چاہیں تب بھی. لیکن اب آپ تیسری رکعت کے لیے اٹھے ہیں، جب 2 رکعت کے بعد آپ نے اٹھنا ہے تو اس میں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ تکبیر کہنی ہے اور ساتھ میں آپ نے رفع الیدین کرنا ہے. یہ حدیث ہم نے، آپ بخاری کی حدیث دیکھیے. ابن عمر کہتے ہیں کہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ.
4 جگہ پہ رفع الیدین یہاں پر ثابت ہے۔ عبداللہ بن عمر جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، جب رکوع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، جب 2 رکعت پڑھ لیتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابن عمر إِلَى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہو کر اپنی سورہ فاتحہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تو ہوگی نا آپ کی 2 رکعتیں، یا 2 رکعتوں کے بعد تشہد پورا ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد اگر آپ نے مغرب کی یا عشاء کی یا ظہر اور عصر کی نماز ہے اور آپ کا تشہد دوسرا بھی ہے، اس میں آپ نے کہ بیٹھنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اس حدیث کو دیکھیے ذرا، اسے کہتے ہیں تورک۔ تورک تورک کہتے ہیں کہ اب جو بایاں پاؤں آپ نے کھڑا کیا ہوا تھا، وہ آپ نے جو بائیں پاؤں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اب آپ نے اس بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے۔ جو دایاں پاؤں آپ کا کھڑا تھا اس کے نیچے سے آپ نے اپنا جو لیفٹ پاؤں ہے وہ آپ نے باہر نکال لینا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بیٹھنا نیچے زمین کے اوپر ہے۔ حدیث دیکھیے ذرا، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آخری رکعت میں آپ بیٹھتے تھے، قدم رجلہ الجسرا، تو اپنے بائیں پاؤں کو آگے کر دیتے، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، اور دائیں کو کھڑا رکھتے، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور آپ اپنی تشریف کے اوپر اپنی سرین کے بل بیٹھتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سرین کے بال بیٹھتے تھے، تشریف کے اوپر بیٹھتے تھے، اب آپ پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بوڑھے ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول ایسے کرنے لگے تھے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہونے کی وجہ سے کر رہے تھے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جو آخری تشہد ہے نا، آپ نے اس میں اس طریقے سے بیٹھنا ہے۔ ہمارے ہاں عورتیں عام طور پہ اس طرح بیٹھتی ہیں لیکن مرد نہیں بیٹھتے۔ یہ دیکھیے آخری تشہد کی تصویریں اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں تو یہ جو دایاں پاؤں ہے یہ ایسے ہی کھڑا ہوا ہے جیسے ہم نے پہلے تشہد میں کھڑا کیا تھا، لیکن بائیں کے اوپر پہلے آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، اب بائیں کے اوپر نہیں بیٹھے ہوئے، بائیں کو آپ نے کھینچ کے یہ دیکھیے یہ بایاں پاؤں ہے، یہ باہر نکال دیا، یہ دیکھیے اس تصویر میں بایاں پاؤں باہر نکال دیے، اب آپ نے زمین کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھنا ہے، اسے کہتے ہیں تورک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری تشہد کی سنت ہے۔ آخری تشہد کے اندر یہ والی سنت پر عمل کرنے کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، یعنی بیٹھنا شروع سے ایسے ہے لیکن اس میں دعائیں بھی اضافی ہیں۔ دعاؤں میں 2 طرح کی دعائیں یہ بہت ضروری ہیں، نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ یہ 4 چیزوں سے پناہ ضرور مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، اللہ ہمیں تو عذاب قبر سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، زندگی موت کے فتنوں سے بچا، مسیح دجال کے فتنے سے بچا۔ دوسری طرح کی دعا کیا ہے؟ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔ اچھا، ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سکھائی تھی، وہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہ میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے ہیں اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، لہذا تو اپنی بخشش سے مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دعا اور نبی علیہ السلام سے پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، جو مجھ سے پہلے ہو گیا وہ بھی معاف کر دے، جو بعد میں ہوا وہ بھی معاف کر دے، جو میں نے چھپ کے کیا وہ بھی معاف کر دے، جو میں نے اعلانیہ کیا وہ بھی معاف کر دے، جو مجھ سے زیادتیاں ہو گئی وہ بھی معاف کر دے، اور وہ گناہ بھی معاف کر دے جو تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا آپ سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ انت المقدم وانت المؤخر، اللہ آگے کرنے والا بھی تو ہے، پیچھے کرنے والا بھی تو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آخری تشہد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر آدمی اپنی دعا میں مختار ہے، اس کو اختیار ہے، وہ چنے اپنی دعاؤں میں سے جو دعا اسے پسند ہو وہ دعا کرے۔ تو یہ جو 2 دعائیں نبی علیہ السلام نے سکھائی نا، پہلی والی اور تیسری والی، یہ تو ضروری کرنی چاہیے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی سکھائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اختیار ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ آپ نے سلام پھیرنا ہے، دعاؤں کے بعد آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں طرف آپ نے کہنا ہے۔ اس دوران آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ سلام پھیرتے ہوئے حدیث میں کیا آتا ہے؟ کان یسلم عن یمینہ وعن شمالہ حتی یری بیاض خدہ، بیاض خدہ، دیکھیں آپ آگے بیٹھے ہیں، آپ کی پچھلی جو صف ہے
جب آپ دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو منہ اتنا پورا کر کے پھیرنا ہے کہ پچھلے بندے کو آپ کے چہرے کی سفیدی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بائیں طرف سلام پھیرا، اتنا زیادہ پھیرنا ہے کہ پچھلے بندے کو آپ کے چہرے کی سفیدی نظر آ رہی۔ آپ نے پچھلے بندے کو نہیں دیکھنا، آپ نے پچھلے بندے کو نہیں دیکھنا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے پوری سموں کو مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ آپ نے دائیں طرف پوری سیدھ میں تاکہ پچھلے والے کو آپ کا مڑا ہوا چہرہ نظر آ جائے، بائیں طرف پوری سیدھ میں تاکہ پچھلے والے کو آپ کو مڑا ہوا چہرہ نظر آ جائے۔ اتنے لیول کا آپ نے صرف اس کو پھیرنا ہے چہرے کو، اس سے زیادہ آپ نے نہیں پھیرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مقتدی ہیں وہ امام کے سلام کرنے کے بعد سلام کریں گے، مقتدی امام سے پہلے یا امام کے ساتھ نہیں کریں گے۔ مقتدی امام کے سلام پھر، یعنی امام جب ایک دفعہ پھیرے گا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مقتدی پیچھے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر کہے گا۔ جب امام دوسری طرف کہے گا، مقتدی پھر دوسری طرف کہے گا۔ مقتدی جلد بازی یہاں پر بھی نہیں کرے گا۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رکھی، سلام پھیرنے تک ہم نے کہا تھا تکبیر تحریمہ سے سلام تک۔ اس کے علاوہ کچھ اذکار ہیں، کچھ اور باتیں ہیں ہم نے آپ سے کرنی تھیں، لیکن ایک تو وقت مختصر ہے، دوسرا جو ہے وہ ہماری نماز کے طریقے سے باہر ہے، اللہ نے کبھی توفیق دی۔ میرا ایک تو دل یہ بھی کرتا ہے کہ میں فقہ الصلاۃ کے اوپر ایک کورس رکھوں، فقہ الصلاۃ، یعنی نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھیں بھی تو صحیح، اس کی گہرائی میں جائیں ہم۔ میرا کبھی کبھی یہ بھی دل کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم یہ بھی کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری کوشش تھی ہم اس دوران کسی طرح کی فرقہ واریت کی کوئی بھی بات نہ کریں، لیکن عین ممکن ہے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگی ہو، ہم اس پر معذرت چاہتے ہیں۔ ہم فرقہ واریت کو بالکل بیچ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہے کہ ہم وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ آپ تک نہ پہنچائیں، کیونکہ ہم فقیروں کی یہ ذمہ داری، ہم نے حدیث اور قرآن پڑھا اس لیے کیا، جو اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، جو ان کا عمل ہے وہ ہم امت تک پہنچائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نبی علیہ السلام کے اعمال کو، آپ کی سنتوں کو امت سے چھپانے والے بہت ہیں، بتانے والے کم ہیں۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بتانے والوں میں اور سمجھانے والوں میں شامل کرے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔